مسیح میں سب کو سلام۔ میرا نام محسن ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے بائبل۔ واٹ ڈز دا بائبل سے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ جیسا کہ سب کو پتہ ہے، بائبل ہمارے لیے ایک سچی کتاب ہے جس کا ہر لفظ سچا ہے، اور ہم مسیحی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بائبل ہماری زندگی بدل سکتی ہے، اور بائبل ہماری زندگی بدلتی ہے، ہمیں گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ میں اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ نیکسٹ میں بائبل کیا کہتی ہے کا تفصیل سے ذکر کروں گا، اور میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ بائبل ہم سب کو گناہوں سے دور رکھتی ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بائبل ہم سب کے گھروں میں ہوتی ہے، پر اس کو رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، ان لفظوں میں فرق ہے۔ ہم مسیحی خدا کو تب ہی مان سکتے ہیں یا خدا کو جان سکتے ہیں جب ہم بائبل کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور جب تک ہم بائبل میں لکھی باتوں کو نہ جانیں، ہم یسوع المسیح کو کیسے جانیں گے؟ بس بائبل ہے گھر میں، اور نام پطرس ہے، شمعون ہے، اس سے بس نام کے مسیح ہو۔ صحیح معنوں میں مسیح ہونا ہے تو پڑھو، عمل کرو، مطلب جانو، نہیں تو اس زندگی میں اور اوپر والی زندگی میں اکیلے رہ جاؤ گے۔ خدا نے جو گھر بنائے ہیں اوپر ہمارے لیے، وہ بس نام رکھنے سے یا مسیح کہلانے سے ہم وہاں نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ خدا کو دے دو، یہاں بھی سکون، اور زندہ خدا کے پاس جا کے بھی سکون۔ نہیں تو مرنا تو ہے، پر سکون نہیں ملے گا۔ بائبل پڑھو گے، جانو گے، تو اپنے خدا باپ یسوع المسیح کو جانو گے اور ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہت دفعہ دیکھا ہے اور سنا ہے کہ کوئی سوال کرے مسیحیوں کو تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر شرمندہ ہوتے ہیں۔ بس ایک ہی بات کا پتہ ہے، یسوع خدا کے بیٹے ہیں۔ ارے بھائی، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں یسوع نے کیا کہا، بائبل نے کیا کہا، اور ہمارے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ، پھر شرمندہ ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی شرمندہ کیوں ہوتے ہو؟ خدا نے سب کو عقل دی، دماغ دیا سوچنے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے اور پڑھنے کے لیے۔ شرمندہ ہونا مطلب مسیحیت سے شرمندہ ہو۔ مسیحیت سے شرمندہ ہو مطلب آپ شرمندہ ہو رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسیحیت کو شرمندہ کر رہے ہو۔ لکھا ہے، مبارک ہے وہ انسان جو اپنی مسیحی گواہی کو زندہ رکھتا ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اپنی مسیحی گواہی کو زندہ رکھتا ہے۔ کیسے زندہ رکھتا ہے؟ ایسے شرمندہ ہو کر، چپ کر کے، ایسے نظر نیچے کر کے۔ آپ خود شرمندہ نہیں ہوتے، پوری مسیحیت کو شرمندہ کرتے ہو۔ کہاں ہے آپ کا ایمان؟ بس بولنے کی حد تک۔ اپنے ایمان کو، یقین کو مضبوط بناؤ۔ لکھا ہے متی 17 باب میں 20 و 21 آیات میں، اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک جا، وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی، اور دعا بائبل پڑھنے سے ہوتی ہے، اس کو سمجھنے سے ہوتی ہے۔ غور کرے اس آیات پر کہ ایمان کیسے جاننے سے، پڑھنے سے، سمجھنے سے، بس رکھنے یا مسیح ہونے سے نہیں آتا۔ عمل کرو، سمجھو، اپنے اندر کانفیڈنس لاؤ۔ بتاؤ ان کو جو سوال کرتے ہیں۔ پہاڑ کی بات کی گئی ہے کہ تمہارے ایمان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، پر کیسے پتہ ہی نہیں۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم اپنے انٹرٹینمنٹس میں بہت بیزی ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم خدا کو بھی یاد کریں۔ خدا ہمارے لیے کھڑا ہے، باہیں کھول کے کھڑا ہے۔ بائبل اس انتظار میں ہے کہ کب ہم اس کو پڑھیں گے، کب ہم اس کو سمجھیں گے، کب ہم
کب ہمیشہ کی زندگی یہ میرے سے پائے گا، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں کچھ بھی۔ زبور 119 160، تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں۔ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہے۔ کلام کا خلاصہ سچائی ہے، اور یہ سچائی کیسے پتہ چلے گی؟ بائبل رکھنے سے نہیں پتہ چلے گی، بائبل رکھنے سے نہیں پتہ چل سکتی، سمجھنے سے۔ اور سمجھ کیسے آئے گی؟ پڑھنے سے۔ شفقت کے کل احکام ابدی ہیں۔ شفقت، سچائی، گواہی، ثبوت، ابدی، مرنے تک، آخر تک۔ ان لائنز کی امپورٹنس دیکھیں۔ احکام ابدی ہیں، اور وہ احکام کہاں ہیں؟ بائبل میں، یسوع کے پاس۔ اور وہ کیسے پتہ چلیں گے؟ پڑھنے سے، سمجھنے سے۔ رومیو 6:8 میں، پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے۔ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ ہم اس کے ساتھ جئیں گے۔ کس کے ساتھ جئیں گے؟ مسیح کے ساتھ۔ موئے مطلب مرنے، موئے مطلب مرنا۔ کس کے ساتھ؟ مسیح کے ساتھ۔ کہ جب ہم مسیح میں مرے تو مسیح میں مرنے کا مطلب خدا پر ایمان رکھتے ہوئے، خدا کی مانتے ہوئے، اس کے حکموں پر چلتے ہوئے، اور یہ سب بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ ہم مسیح میں موئے تو ہم اس کے ساتھ جئیں گے۔ کس کے ساتھ؟ یسوع المسیح زندہ خدا کے ساتھ۔ اس لیے میرے لوگوں، میرے عزیزوں، اپنے کلام کو شرمندہ مت ہونے دیں، مسیحیت کو شرمندہ مت ہونے دیں۔ بائبل سٹڈی کریں، سمجھیں۔ بائبل میں بہت ساری اس طرح کی آیات ہیں۔ اگر میں ہر آیات کی ڈیٹیل یا ہر آیات آپ کو بتانی شروع کر دوں تو آپ سنتے سنتے تھک جاؤ گے۔ لیکن میرے مسیحی بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ اپنے گھر میں پڑھو، سمجھو، پوچھو۔ میرے بھائیوں، آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں، آپ سوال کرو، میں آپ کے جواب دوں گا۔ لیکن سیکھیں ہمارے خدا یسوع کے ساتھ جینے کے لیے، کہیں آپ اکیلے نہ رہ جائیں۔ اس کے لیے لیکن بائبل سٹڈی کریں۔ اور میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، چرچ میں خدا کے خادموں سے، ان سے سیکھیں، ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، لیکن سمجھیں، خدا کو جانیں، ہم اپنی زندگی کو جانیں کہ ہماری زندگی میں یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ سب اسی وجہ سے ہیں۔ خدا ہم سے خوش نہیں ہے۔ میں آج کا یہ ٹاپک یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ ڈیلی خدا کو کچھ ٹائم دیں گے۔ خدا ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں اپنی باہیں کھول کے۔ اگلی ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوگی آپ سے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہلیلویا۔